محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الذي ابدع الافلاک والارضین، ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین والذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ المنشی من عدم ثم الصلاة والسلام علی المختار فی القدم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور کونین ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم محتشم سامعین، آج کے اس دروس قرآن کے تیسرے درس میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے نماز کی اہمیت اور افادیت۔ محترم و محتشم سامعین، ایک بندے کے ایمان لانے اور مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق اپنے عقائد اور اپنی نظریات کو درست کرنے کے بعد تمام عبادات میں، تمام فرائض میں سب سے پہلی عبادت اور سب سے پہلا فرض جو اس پر عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ نماز یہ بڑی عظیم اور بابرکت عبادت ہے جس کی فضیلت، برکت، اہمیت مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ اس کی اہمیت اور افادیت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ رب جلال نے قرآن مقدس میں مختلف مقامات پر کہیں صراحتاً، کہیں اشارتاً، کہیں کنایتاً، تقریباً 800 سے زائد مقامات پر نماز کے فضائل، نماز کی ترغیب اور نماز کی اہمیت کی طرف رب جلال نے توجہ دلائی ہے۔ تقریباً 800 سے زائد مقامات پر رب جلال نے نماز کا ذکر فرما کر نماز کی اہمیت اور افادیت اپنے بندوں کے سامنے ظاہر فرما دی۔ ہم قرآن مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مقدس میں اور احادیث مقدسہ میں کئی مقامات پر ہمیں نماز کے فضائل، ترک کرنے پر وعیدیں اور اس سے متعلق مسائل کا کثرت کے ساتھ ذکر ملتا ہے۔ بندے مومن پر نماز کی فرضیت کا حکم نافذ کرتے ہوئے رب جلال نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع ادا کرو۔ اس آیت کریمہ سے مسلمانوں پر، مومنوں پر نماز کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ رب جلال نے صیغہ امر کے ساتھ یعنی حکم کے طور پر بندوں پر نماز قائم کرنے کا حکم نافذ فرمایا۔ دوسرے مقام پر سورہ بقرہ ہی میں رب جلال اپنے بندوں کو نماز کی طرف اور نماز کی حفاظت کی طرف متوجہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر بیچ والی نماز کی حفاظت کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ اس آیت کریمہ میں بھی رب جلال نے تمام نمازوں کی حفاظت اور ان کی ادائیگی، خاص طور پر نماز عصر کی حفاظت، اس کی پابندی، اس کے اہتمام اور اپنے رب کے حضور ادب و احترام اور خلوص للہیت کے ساتھ کھڑے ہونے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یاد رکھیں، ان 2-3 آیات سے
ہمیں یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نماز یہ بندے مومن پر فرض ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ ایسا شخص، یعنی اگر کوئی نماز کی فرضیت کا منکر ہے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، خواہ وہ یہ کہے کہ نہیں ہم پر 5 نمازیں فرض نہیں ہیں، یا جیسے آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جاہل طبقہ جو نمازوں کا مذاق اڑاتا ہے اور نماز کے تعلق سے نازیبا جملے استعمال کرتا ہے، ایسا طبقہ بھی اگر نماز کی جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور رسالت سے لے کر آج تک اپنے معروف طریقے کے ساتھ چلی آ رہی ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو ایسا شخص بھی کافر ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار تو نہیں کرتا لیکن جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، سستی دکھاتا ہے، تو ایسا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اور رب جلال کی ناراضگی اور اس کے غضب کو دعوت دے گا۔ یاد رکھیں یہ نماز ایسی عبادت ہے جس کی فرضیت کے ساتھ ساتھ قرآن اور احادیث میں مختلف مقامات پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اس کے فضائل اور اس کی برکتوں کی طرف بھی متوجہ کرایا گیا ہے۔ ہم اور آپ جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ قرآن کی آیت بھی ہے، اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اگر انسان بری باتوں سے، بے حیائی سے رک جائے تو پھر انسان بہت سے گناہوں سے، اللہ کی بہت سی نافرمانیوں سے بچ سکتا ہے اور اس کی بارگاہ سے بہت سی رحمتیں اور برکتیں اپنے دامن میں سمیٹ سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ احادیث میں فرمایا گیا، اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، سنو نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز قائم کی تو گویا اس نے دین کو مضبوط رکھا، اس کے ستونوں کو مضبوط رکھا، اور جس نے نماز چھوڑ دی، جس نے نماز کو ترک کر دیا تو گویا اس نے دین کے ستونوں کو ڈھا دیا۔ اللہ اکبر، ذرا تصور کریں، فرمایا گیا اگر تم نماز قائم کرو گے تو یہ ایسے ہے جیسے دین کو قائم کرنا، اور اگر نماز جان بوجھ کر چھوڑ دو گے تو یہ ایسے ہے جیسے دین کو ڈھا دینا۔ آپ ذرا تصور کریں، کیا کوئی بندے مومن اس بات کا تصور بھی کر سکتا ہے کہ وہ اپنے دین کو ڈھا دے یا ڈھانے میں کسی کی مدد کرے، دین کو دبانے میں کسی کی مدد کرے؟ ہرگز تصور نہیں کر سکتا، بلکہ اس تصور سے ہر بندے مومن کی روح تک کانپنے لگتی ہے۔ تو جب ہم اور آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے تو پھر ہم بندے مومن ہو کر کے نماز چھوڑنے کی ہم اور آپ کیسے، نماز چھوڑنے کا کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ تو نماز یہ دین کا ستون ہے اور نماز بڑی اہم عبادت ہے۔ اور فرمایا گیا اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے، مجھے کسی ایسے عمل کی طرف رہنمائی فرمائیں کہ یا رسول اللہ جس عمل کے سبب میں جنت میں جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ یا رسول اللہ میرا وہ عمل مجھے جنت کی طرف لے جائے اور جہنم سے مجھے روک لے، ایسا کوئی عمل دکھائیں، ایسے کسی عمل کی طرف میری رہنمائی فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ آپ ذرا تصور کریں، یہاں پہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا ذکر کیا گیا، لیکن سب سے پہلے یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا تذکرہ فرمایا۔ تو اس سے نماز کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 وقت کی نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک ان تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہوتے ہیں، جبکہ کبائر سے بچا جائے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی انسان 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو اس سے گناہ صغیرہ سرزد ہوتے ہیں وہ جو ہے اللہ رب العزت نماز کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ کسی نے ظہر اور عصر کے درمیان جو گناہ صغیرہ کیے ہیں، اگر ظہر پڑے گا اس کے بعد عصر پڑے گا تو ان درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ظہر پڑھا، مغرب، عصر پڑھی، مغرب پڑھی تو عصر سے مغرب کے درمیان جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جمعہ سے جمعہ تک کے درمیان اگر کوئی پابندی کے ساتھ جمعہ ادا کرتا ہے تو ان کے درمیان ہونے والی جو ہے
گناہ صغیرہ کو اللہ نماز کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے، تو اسی طرح نماز کی برکت سے رب الجلال بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان شخص حاضر ہوا۔ انہوں نے حاضر ہو کر کے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک ایسا عمل سرزد ہو گیا ہے، مجھ سے ایک ایسا جو ہے خلاف شرع یا جو ہے گناہ والا کام جو ہے سرزد ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب انہوں نے حاضر ہو کر کے یہ بات عرض کی تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں۔ یعنی فرمایا گیا کہ تم نماز دن کے دونوں کناروں میں، یعنی فجر اور عصر، فجر اور ظہر، پھر جو ہے رات میں مغرب اور عشاء، پھر صلاۃ الوسطیٰ کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا۔ تو فرمایا گیا کہ یہ نمازیں ادا کرو، ان الحسنات یذہبن السیئات، کیونکہ جو نیکیاں ہوتی ہے وہ گناہوں کو دور کر دیتی ہے، ذالک ذکری للذاکرین، اللہ فرماتا ہے نماز کے ذریعے سے گناہوں کا معاف ہونا یہ نصیحت ہے، یہ خیر خواہی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت مانتے ہوں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم جو ہے نماز کی طرف رغبت نہیں رکھتے، تو یاد رکھیں پھر ہمارا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا جو اللہ کی آیتوں کو اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر جو ہے خدا کے خوف کی طرف راغب ہوتے ہیں، مائل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ کوشش کریں کہ نماز ان کے وقتوں پہ ادا کریں، یہی بندے مومن کی شان ہونی چاہیے۔ بڑی مشہور و معروف روایت ہے، اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث آپ سب نے بارہا سنی ہوگی، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، ہم صحابہ کی جرمٹ میں سرکار ایک مرتبہ باہر تشریف لے گئے۔ پتجھڑ کا زمانہ تھا، یعنی یہ ایسا زمانہ تھا جب درختوں سے پتے جھڑنے لگے تھے۔ تو سرکار آگے بڑھ کر کے سرکار نے ایک درخت کی دو ٹہنیوں کو پکڑ کر کے سرکار نے ہلکی سی جنبش یعنی ہلکے سے اسے ہلایا، تو اللہ کے رسول رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی حرکت دی تو اس سے پتے جو ہے گرنے لگے۔ تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر دیکھتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ لبیک، حاضر ہوں یا رسول اللہ، میں آپ کا عمل دیکھ رہا ہوں۔ تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بندہ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے اس درخت سے یہ پتے گر رہے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں، ہمارے پاس گناہوں کا بوجھ ہے، گناہوں کا انبار ہے، گناہوں کی نحوست ہے، نافرمانیوں کا ایک لمبا چٹھا ہمارے پاس ہے، تو کیا ہم یہی لے کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں جانا پسند کریں گے؟ ہم پسند نہیں کر سکتے کہ ہم جب اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں، ہم اپنے رب کے حضور حساب و کتاب دینے کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارے نامہ اعمال میں گناہوں کا ذخیرہ ہو، ترک نماز کی لمبی فہرست ہو۔ ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ جب ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، تو اس سے نہ صرف ہمارے نامہ اعمال سے ترک صلاۃ کی فہرست کم ہوگی، بلکہ اس کے ذریعے سے ہمارے اور گناہوں کی فہرست بھی آہستہ آہستہ گھٹتے بالکل جو ایک وقت ایسا آئے گا جب بالکل گناہوں سے پاک ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم اور آپ نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے حضور عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے۔ اس کا رب اس سے خوش ہو کر، راضی ہو کر ادھر جنت کے دروازوں کو کھولنے کا فرشتوں کو حکم صادر فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! ابھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کھڑے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، ہمارے رب کی بارگاہ سے ہمیں اس کی رضا کا پروانہ مل جائے۔ ادھر انعام یہ ملتا ہے کہ ادھر بندہ کھڑا ہوا، ادھر فوراً اللہ کی بارگاہ سے فرشتوں کو حکم ملتا ہے کہ میرا بندہ میری رضا کے لیے خوش ہوا ہے اور جس سے میں راضی ہوتا ہوں اس کے لیے جنت کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بندے
اور رب کے درمیان جتنے بھی حجابات ہوتے ہیں، پردے پڑے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں۔ اب یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے کہ ان حجابات کے اٹھنے کے باوجود بھی ہم اپنے رب کے جلووں کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، ہم اور آپ اس کے جلووں کو نہیں دیکھ سکتے۔ ورنہ تو میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو نماز کے لیے اس حالت میں کھڑے ہو گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو کم از کم یہ تصور کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اچھا، پھر بات یہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حور عین اس کا استقبال کرتی ہے، یعنی اس کا انتظار کرتی رہتی ہے کہ کب یہ نماز سے فارغ ہو، کب اس کی زندگی ختم ہو، کب یہ جنت میں آئے اور کب جو ہے مجھے اس کی زوجیت میں دیا جائے۔ اللہ اکبر، اندازہ کریں، آپ کی زوجیت میں آنے کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے نماز کی برکت سے حور عین آپ کے استقبال کا انتظار کریں، اور ہم ہیں کہ نمازوں کی طرف توجہ نہ دیں، تو اس سے بڑی ہماری اور محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہم اور آپ ایسا نہ کریں، بلکہ ہم اور آپ نماز پڑھتے رہیں۔ اچھا، بخاری شریف میں ہمیں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے، اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا رہے، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری سے منہ پھیر لے، تو جب قیامت کا دن ہوگا تو شاید اس کے بعض اعمال کے سبب اسے جہنم میں ڈالا جائے، اور جب بندے کو اس کے نافرمانیوں کے سبب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جب وہ جہنم سے نکالا جائے گا تو بالکل جل کر وہ کالا اور سیاہ ہو جائے گا، خواہ وہ رب کے فضل سے ہو، خواہ مصطفیٰ کریم کی شفاعت سے ہو، جو بھی ہو، لیکن جب وہ جہنم سے نکالا جائے گا تو بالکل وہ کالے کوئلے کے مانند ہو جائے گا، بالکل سیاہ ہوگا، کالا ہوگا بالکل۔ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کے سارے اعضاء تو کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، لیکن اس وقت اس کے اعضائے وضو کی برکت سے اس وقت بھی چمک رہے ہوں گے۔ بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ اس کی پیشانی سجدوں کے نشان سے چمک رہی ہوگی، بعض روایتوں میں جو ہے اعضائے وضو کا ذکر ملتا ہے، بعض میں صرف پیشانی کا تذکرہ ملتا ہے۔ خیر، آپ جو بھی مان لیں، آپ ذرا تصور کریں کہ اگر بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو نماز تو بہت بڑی عبادت ہے، اس سے پہلے جو بندہ اہتمام کرتا ہے، اس اہتمام کی برکت سے اللہ اس کے اعضاء کو جہنم میں کالے ہونے سے، جلنے سے، بدنما ہونے سے، بدداغ ہونے سے بچا لیتا ہے۔ یا پیشانی جسے وہ اپنے رب کے حضور جھکا کر کے، پیش کر کے وہ اپنی بندگی رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو اللہ اس کی برکت سے اسے جہنم کی سختیوں سے، سیاہی سے اس کی پیشانی کو، اس کے اعضائے وضو کو، اس کے اعضائے سجدہ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ کر لیتا ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں یہ کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی عظیم عبادت ہے، اور ہم ہیں کہ اس سے غفلت کا شکار ہیں، ہم ہیں کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، بہنوں، یاد رکھیں یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ نماز پر تو اتنا ثواب ہے ہی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے نماز سے پہلے اگر اہتمام کرتا ہے، مثال کے طور پر وضو کرتا ہے، تو سبحان اللہ، اس کی برکتوں کا حال یہ ہے کہ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن کچھ لوگ میدان محشر میں ایسے آئیں گے کہ جن کے ہاتھ، جن کے پیر، جن کے سر، جن کی پیشانیاں، جن کے چہرے ایسے نور سے منور ہوں گے، ایسے روشن ہوں گے، اتنے نور سے چمک رہے ہوں گے، جگمگا رہے ہوں گے کہ لوگ دیکھ کر کے ایک دوسرے کو اشارہ کر کے پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ نبیوں کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے؟ یہ کون ہے؟ ایک دوسرے سے لوگ پوچھنے لگیں گے۔ کیوں؟ ان کے چہرے اتنے روشن ہوں گے، ان کے چہروں پر ایسا نور ہوگا کہ لوگ دیکھ کر کے حیرت کے ساتھ پوچھنے لگیں گے۔ لیکن اللہ اکبر، سبحان اللہ، ان سے کہا جائے گا کہ یہ نہ نبی ہیں، نہ رسول ہیں، نہ صدیق ہیں، نہ شہداء ہیں، نہ شہید ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نمازوں کے لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ، مکمل اہتمام کے ساتھ وضو کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ وضو کے اہتمام کی جب یہ برکت ہے تو پھر نماز کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا، نماز کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا، نماز کی رحمت کا عالم کیا ہوگا۔ یاد رکھیں، ہم اور آپ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں، ہماری دل میں یہ آرزو ہوتی ہے
کہ ہم اپنے رب سے ہم کلام ہوں، ہم اپنے رب سے قریب ہو جائیں، ہمیں اپنے رب کا تقرب ملے، اس کی بارگاہ میں حاضری ہونے کا ہمیں شرف ملے. ہوتی ہے نا آرزو؟ بالکل ہوتی ہے. ہر بندے مومن کے دل میں یہ آرزو ہوتی ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا طریقہ ہے اس کا؟ تو یاد رکھیں، احادیث میں فرمایا گیا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب نماز کی حالت میں ہوتا ہے. سب سے زیادہ قریب نماز کی حالت میں ہوتا ہے. جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کے قرب کو پانے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، رب کے تقرب میں ہوا کرتا ہے. تو ذرا اندازہ لگائیں کتنا آسان سا وظیفہ ہے اللہ کی رحمت کو پانے کا، اس کے قرب کو پانے کا، اس کی رحمت کو حاصل کرنے کا، اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو نیک اور عبادت گزار بندہ بن کر پیش کرنے کا. جب اتنا آسان سا ذریعہ ہے تو کیا ہم ایسے ہی چھوڑ دیں؟ نہیں، ہرگز ہرگز نہ چھوڑیں. یاد رکھیں، جہاں پر نماز کے لیے، وضو کے لیے بے شمار برکتیں بیان کی گئی. اچھا، چلتے چلتے ابھی آگے چلنے سے پہلے اور ایک حدیث پاک میں آپ سے عرض کروں. یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہے، سبحان اللہ، آپ نے وضو کی برکت تو سن لی، اب تھوڑا نماز کے لیے چلنے کے لیے جو برکتیں احادیث میں بیان کی گئی اسے بھی تھوڑا سا سن لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ نماز کے لیے اچھا وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، اور پھر نماز پڑھنے کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو مختلف اور متعدد احادیث کا میں آپ کو خلاصہ بیان کروں کہ سرکار فرماتے ہیں جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے نماز کے ارادے سے، تو وہ اپنا ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک قدم اٹھانے پر اس کے ایک گناہ کو معاف کر دیتا ہے. دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے نام اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ فرما دیتا ہے اور اس کے ایک درجے کو بلند فرماتا ہے. تو گویا اس نے 2 قدم اٹھائے، ایک گناہ معاف ہو گیا، نام اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک درجہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا بلند بھی ہو گیا. اب وہ جتنے قدم چل کے مسجد کی طرف آتا ہے. اچھا، ایک بات بتاؤں میں آپ کو، ہم نماز کے لیے مسجد سے نکلتے ہیں، ہمارا ارادہ کیا؟ پہلے میں بازار جاؤں، فلاں چیز خریدوں، فلاں چیز خریدوں، آتے مسجد سے جو ہے نماز پڑھتے ہوئے آؤ. تو یاد رکھیں، یہ خوشخبری، یہ بشارت اس شخص کے لیے بھی ہے جو سارے کام کاج کرنے کے بعد پھر مسجد آ کر کے عبادت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ بتائیں کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی برکت ہے. اچھا، یہاں سے ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھنی ہے کہ جب ہم نماز کے لیے آئیں تو وضو مسجد میں آ کر نہیں کریں، گھر سے کر کے آئیں تو الحمدللہ ہمارے نام اعمال میں اتنی نیکیوں کا اضافہ ہوگا، اتنے درجے بلند ہوں گے اور اتنے گناہ معاف ہوں گے. یا کوئی معمولی چیز ہے؟ ہرگز نہیں. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آرام سے گھروں میں اتنے نل ہونے کے باوجود، پانی کی اتنی فراہمی ہونے کے باوجود بھی ہم مسجد آ کر کے وضو کرتے ہیں. یقیناً اس میں کوئی گناہ والا کام نہیں ہے، لیکن جب خدا کی رحمت آپ کو آواز دیتی ہے، خدا کی رحمت آپ کا استقبال کرتی ہے کہ گھر سے وضو کر کے آؤ، میری رحمتیں تمہارا استقبال کرے گی، تو ہم خدا کی رحمتوں پر لبیک کہتے ہوئے ہم گھر سے وضو کر کے جائیں گے. تو بتائیں ہمارا کیا جو ہے جائے گا؟ کیا ہماری کوئی جائیداد میں کسی قسم کی کمی واقع ہوگی؟ ہرگز نہیں. بلکہ نام اعمال ہمارا بھاری ہوگا، نیکیوں کی کثرت ہوگی، گناہ اس سے معاف ہوں گے. اور یاد رکھیں، پھر اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں آئے، نماز پڑھ لے. اب اگر کوئی شخص ظہر کی نماز پڑھ لے، اب وہ نکل رہا ہے، تو یہ خیال کر کے ہوئے، یہ تصور کرتے ہوئے، یار مجھے عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے، عصر کی نماز بھی مجھے پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ. بس نکلتے نکلتے اس نے نیت یہ کر لی کہ میں عصر کی نماز جس طور پر ادا کر چکا ہوں، ایسے ہی میں عصر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کروں گا. تو یاد رکھیں، اگرچہ آپ کی مصروفیات کے سبب آپ ادا نہ کر سکیں، لیکن آپ کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، آپ کے دل میں یہ خیال بیٹھا ہے کہ میں عصر کی نماز مسجد میں ادا کروں گا. ظہر کے بعد آپ یہ تصور لے کے مسجد سے نکل رہے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سر بالکل جو ہے آسمان پہ جو ہے بالکل جو ہے سورج کے نیچے ہوگا، بالکل سر کے اوپر سورج ہوگا، شدت کی گرمی ہوگی، ایسے وقت میں رب جلال اپنی عرش الہی کا سایہ ایسے نوجوان کو، ایسے شخص کو عطا فرمائے گا جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا. یعنی جو ایک نماز کے لیے نکلتے وقت دوسری نماز کا ارادہ کر کے نکلے، تو ایسے شخص کے لیے خوشخبری آئی ہے کہ ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. تو ہمارا آپ ذرا تصور کریں کہ نماز کیسی عظیم عبادت ہے، کیسی برکت والی عبادت ہے. ہم اور آپ اس کو چھوڑ کر کے بلا وجہ ہم اللہ کے غضب کو اور اس کی ناراضگی کو ہم اور آپ دعوت نہ دیں. یاد رکھیں،
جہاں پر نماز پڑھنے پر بے شمار رحمتیں اور برکتیں بتلائی گئی ہیں، وہیں پر اگر کوئی شخص نماز چھوڑے تو پھر اس کے لیے سخت وعیدیں بھی آئی ہیں، اس کے لیے عذاب کا تذکرہ آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں نماز چھوڑنے پر وعید کیا ہے؟ جانتے ہیں؟ شاید آپ جانتے ہوں، لیکن پھر بھی آپ سنیں۔ ہمارا رب فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، خرابی ہے، تباہی ہے، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں، جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے، ان کے لیے ویل ہے، خرابی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ ویل کی ایک تفسیر مفسرین نے یہ بھی بیان کی ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ کیسی وادی ہے؟ یہ ایسی وادی ہے، اتنا سخت عذاب ہے اس کا، اس وادی کا اتنا سخت عذاب ہے، اتنا سخت عذاب ہے، اتنا سخت عذاب ہے کہ جہنم بھی اللہ کی بارگاہ میں روزانہ یہ 70 سے زائد مرتبہ دعا کرتی ہے کہ اللہ مجھ سے یہ ویل کو ختم کر دے، سارے کے سارے عذاب جو ہے بالکل برحق ہیں، اللہ ساری سختیاں مجھ میں رکھ، لیکن یہ ویل والی آبادی کو، اس جو ہے وادی کو اللہ تو نکال دے۔ جہنم بھی جس وادی سے پناہ مانگتی ہے، اس وادی میں کون جائے گا؟ جو نماز بھولے گا، نماز چھوڑے گا، نماز سے بھول کر کے اپنے گھر میں اپنے فضول کاموں میں وقت گزارے گا۔ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس وادی میں جائیں جس سے روزانہ جہنم بھی 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے؟ نہیں، ہم کبھی نہیں چاہتے۔ تو ہم کیوں نماز ادا نہ کریں؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ کیوں ادا نہ کریں؟ ہمارا رب فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اگر ایمان والا ہے تو اس کے اوپر نماز کوئی بھاری چیز نہیں ہے، کوئی سختی والی چیز نہیں ہے، بلکہ نماز ان لوگوں پر جو ہے بھاری ہے جو منافق ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، ورنہ بندے مومن کے لیے تو نماز یہ ہے کہ بس وہ تو اللہ سے ملاقات کے لیے، اس کے رب کے جلووں کے دیدار کے لیے ہمیشہ تڑپتا رہتا ہے کہ کب نماز کا وقت آئے اور میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر کے اس کی بارگاہ میں گریہ وزاری پیش کروں اور جو ہے نمازیں ادا کروں۔ تو آپ ذرا تصور کریں۔ اچھا، پھر آگے ایک مقام پر رب جلال ارشاد فرماتا ہے، سورہ مریم کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو بعد والوں میں کچھ ایسے لوگ، ایسے ناخلف بھی پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی، نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے رہے، ان قریب وہ وادی غے میں جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نفسانی خواہشات، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، بازار میں گھوم رہے ہیں، دو صحباب کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ناول پڑھ رہے ہیں، دنیاوی لہو و لعب میں مصروف ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، نفسانی خواہشات کی اتباع، اپنی نفس کو جو تسکین دے رہے ہیں۔ نماز کا وقت آیا لیکن کان پر جو نہیں رینگتی۔ اللہ فرماتا ہے یہ ناخلف لوگ ہیں، ورنہ پہلوں کا معاملہ ایسا نہیں تھا، وہ تو یہ دیکھتے کہ نماز کا وقت ہوا یا نہیں ہوا۔ یہ بعد والے ایسے ناخلف ہیں کہ آتے ہیں تو نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے لگتے ہیں اور اس کی پیروی میں اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب یہ نفسانی خواہشات کی اتباع میں نمازوں کو چھوڑتے ہیں تو یاد رکھیں ہمارا رب فرماتا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب یہ وادی غے میں جائیں گے یا وادی غے سے ملاقات کریں گے۔ یاد رکھیں یہ غے ایک جہنم کی وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ بیان کی گئی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ ویل وادی میں جائیں، غے والی وادی میں جائیں؟ نہیں جائیں گے۔ اچھا، ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، جب جہنم بجھنے کے قریب آئے گی، یعنی جو ہے آگ کی یہ فطرت ہے کہ جب اوپر سے کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو اس کی آگ بجھنے لگتی، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب جہنم کی آگ بجھنے کے قریب آئے گی تو آگ کو بھڑکایا کیسے جائے گا؟ اچھا، آگ بجھنے لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ادھر سے ایک چھوٹی سی لکڑی ڈال دی، ادھر سے چھوٹا سا کاغذ ڈال دیے، ادھر سے تیل ڈال دیے، فلاں چیز ڈال کر کے آگ کو بھڑکانے لگتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کلما خبت زدناہم سعیرا، جب آگ جہنم بجھنے پہ آئے گی تو ہم اس کو اور زیادہ بھڑکائیں گے۔ کیسے بھڑکائیں گے آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ جو جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا یہ لکڑیوں سے، گیس تیل سے، پٹرول سے، کاغذ سے نہیں، بلکہ یہ جو جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا وہ بے نمازیوں سے، زنا کرنے والوں سے، شراب پینے والوں سے، سود کھانے والوں سے
اور ماں باپ کو تکلیف دینے والوں سے. یعنی جب جب جہنم کی آگ بجھنے لگے گی تو بے نمازی کو پکڑ کر اس میں ڈال دیا جائے گا, زنا کرنے والے کو پکڑ کر اس میں ڈالا جائے گا, شراب پینے والے کو اس میں پکڑ کر ڈالا جائے گا, سود کھانے والے کو پکڑ کر اس میں ڈالا جائے گا, ماں باپ کو تکلیف دینے والے کو پکڑ کر ڈالا جائے گا. تو کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے جہنم کی آبادی کو, جہنم کی وادی کو, جہنم کے کنویں کو بھڑکایا جائے؟ ہم ہرگز پسند نہیں کرتے. تو ہم اور آپ کیوں نہ ایسا عمل کریں جس کے ذریعے سے ہم اپنے رب کی رحمت کو پائیں, اس کے فضل کو پائیں اور اس کے عذاب سے ہمیشہ ہم محفوظ رہ سکیں. یاد رکھیں, قرآن پاک میں ایک مقام پر ہمارا رب فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر لے تو اس کے لیے سختی والی زندگی ہے. اب سختی والی زندگی میں مفسرین نے کئی قول بیان کیے ہیں. دنیا کی سختی, قبر کی سختی, آخرت کی سختی, حشر کی سختی. ایک پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ذکر سے مراد یہاں پہ ایک تفسیر نماز کی ہے, یعنی جو نماز سے منہ پھیر لیتا ہے اس کے لیے دنیا کی سختی ہے, اس کے لیے قبر کی سختی ہے, اس کے لیے حشر کی سختی ہے, اس کے لیے آخرت کے دن کی سختی ہے. یعنی سختی ہی سختی ہے. آج ہمارے پاس حال کیا ہے؟ گھروں میں برکت نہیں, زندگی بالکل ٹف چل رہی ہے, اولاد نافرمان ہو گئی ہے, لوگ پریشان کرتے ہیں. یہ ساری جو ہے نحوستیں نمازیں چھوڑنے کا نتیجہ ہے. اللہ پھر اس کے بعد فرماتا ہے یہ تو سختی والی زندگی ہے ہی, لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ نماز سے منہ پھیرنے والوں کو اندھا اٹھائے گا. ذکر کی تفسیر جب نماز لیں گے تب. اللہ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُمْ أَعْمَى أَوْ كَمَا قَالَ, اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے. تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا ربی لما حشرتنی اعمی, اللہ آج تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ حالانکہ دنیا میں تو نے مجھے آنکھ دی تھی, میں دیکھ سکتا تھا, دنیا کے جلوے دیکھتا, دنیا کی نشانیاں دیکھتا, اللہ میں سب کچھ دیکھتا تھا, اللہ آج ہو سے اندھا؟ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو نے سب کچھ دنیا میں دیکھا, بڑی نشانیوں کو دیکھا, لیکن اس کے باوجود بھی تو نے ہماری عبادت سے, ہماری نشانیوں سے تو نے منہ پھیر لیا, نماز سے منہ پھیر لیا. آج اسی کے عذاب کے نتیجے میں تجھے آج یہاں پر اندھا اٹھایا گیا ہے. آپ ذرا تصور کریں, کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے تو اندھا اٹھایا جائے؟ نہیں پسند کرتے. تو ہم کیوں نہ 5 وقتہ نماز اپنے اپنے وقتوں میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں. یقین جانیں اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے. اچھا ادا تو کرنا ہی ہے. ہمارے بہت سے ایسے احباب بھی ہیں جو کہتے ہیں یار ابھی تو 1 گھنٹہ ہے نا, چلو تھوڑی دیر سے پڑھیں گے. سحری خوب ٹوٹ کر کے کھا لی, اچھا ایک کام کریں گے ابھی تھوڑی 10 منٹ سے پڑھیں گے, 15 منٹ سے پڑھیں گے, 20 منٹ سے پڑھیں گے, آنکھ لگ گئی چلے گی نماز. جانتے ہیں یہ کس کی علامت ہے؟ نماز کے لیے سستی کرنا یہ کس کی علامت ہے آپ جانتے ہیں؟ شاید آپ جانتے ہوں لیکن پھر بھی سن لیں. اللہ نے قرآن میں جو منافقین کی علامتیں بیان فرمائی ہے تو قاموا کسالى کہہ کر کے نمازوں میں سستی کرنے کو منافقین کی علامت رب جلال نے بیان فرمایا ہے. آپ منافق ہیں؟ نہیں ہے نا. ہم تو مومن ہیں, عاشق رسول ہیں, سرکار کے غلام ہیں. تو ہم کیوں نہ ایسا عمل کریں کہ جو سرکار دیکھ کر کے خوش ہو جائیں, جو ہمارے رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے. ہمارا دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ غلام ہے رسول کے, غلام ہے, غلامی یہ رسول میں, موت بھی قبول ہے. ہم سب کرتے ہیں, دعوے کرتے ہیں, لیکن سرکار نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. ہم نماز پڑھ کے سرکار کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا گوارا نہیں کرتے, یا گوارا تو کرتے ہیں لیکن سستی اس میں دکھاتے ہیں. کیا یہ عاشقوں کی شان ہے؟ کیا یہ مومنوں کی علامت ہے؟ نہیں. بلکہ وہ تو ہمیشہ نمازوں کا پابند ہوتا ہے, نمازوں کی پابندی کرتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نمازوں کی پابندی کریں, نمازوں کا خیال کریں, نمازوں کی حفاظت کریں. اور یاد رکھیں نماز ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی دلاتی ہے. آپ آج سستی اور کاہلی کا شکار ہوتے ہیں. میں چلتے چلتے 2 اہم باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ یاد رکھیں ہمارا عقیدہ ہے نا کہ سرکار ہمارے زندہ ہیں. الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے سرکار زندہ ہیں اور ایک ایک امتی کے عمل کو دیکھتے بھی ہیں. اور ایک حدیث پاک میں تو یہ بھی فرمایا گیا کہ سرکار فرماتے ہیں تعرض علی اعمالکم, سنو تمہارے روز مرہ کے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں.
یعنی جب شام کا وقت ہوتا ہے نا تو فرشتے جو ہمارے نامہ اعمال لکھتے ہیں کندھوں پر بیٹھ کر ہمارے، وہ روزانہ ہمارا نامہ اعمال پیارے رسول کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ سرکار فرماتے تعرض علی اعمالکم، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، فرشتے لا کر کے دکھاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ دیکھیں آج آپ کی اس امتی نے یہ عمل کیا ہے، 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 اس نے یہ اچھے کام کیے، یہ اچھے کام کیے، یا رسول اللہ اس نے یہ برے کام کیے، اس نے نماز چھوڑی ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے زنا کیا ہے، اس نے شراب پی ہے، ماں باپ کو تکلیف دی ہے، لوگوں کے حق مارے ہیں۔ تو سارے عمل سرکار کی بارگاہ میں فرشتے پیش کرتے ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر میں اس میں اپنی امتی کے اچھے عمل کو دیکھتا ہوں تو میں خوش ہو جاتا ہوں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگتا ہوں۔ اللہ اکبر، یقیناً وہ امتی بڑے خوش نصیب ہیں جو نیک عمل کر کے اپنی سرکار کو خوش کرتے ہیں، ورنہ ہم جیسے گناہگار، سیاہ کار، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، گناہوں میں لت پت۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی امت کے برے اعمال کو دیکھتا ہوں تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، خدا معاف فرمائے۔ بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، یا رسول اللہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیں، یا رسول اللہ ہم مجرم ہیں، آقا ہمیں معاف فرما دیں، ہم آپ کے قلب ناظرین کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں معاف فرما دیں، ہمیں اپنے دامن رحمت میں لے لیں، یا رسول اللہ ہم پر ایسی نظر کرم فرما دیں کہ آقا ہم بھی نیک بن جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب ان کے برے عمل دیکھتا ہوں تو میرے قلب ناظرین پر تکلیف ہوتی ہے، اور پھر میں اپنی امت کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، ان کی گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جو ہمارے گناہوں پر نادم اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں۔ حالانکہ نادم ان کو ضرورت نہیں ہے، نادم ہونے کی تو ضرورت ہمیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے محبوب رؤوف الرحیم ہو کر کے، رحمت للعالمین ہو کر کے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا تاج رضا پانے والے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا تاج رحمت پانے والے آقا ہم جیسے گناہگاروں کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہماری قسمت اور کیا چاہیے؟ وہ آقا رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو آپ ذرا تصور کریں، آپ کا عقیدہ ہے کہ سرکار دیکھتے ہیں، روزانہ سرکار ہمارے اعمال کو ملاحظہ فرماتے ہیں، تو کیا اس کے بعد بھی ہم اس بات کی جسارت کر سکتے ہیں کہ ہم نمازوں کو جان بوجھ کر چھوڑیں گے، جان بوجھ کر جھوٹ بولیں گے، جان بوجھ کر زنا کی طرف قدم بڑھائیں گے، جان بوجھ کر ماں باپ کو تکلیف دیں گے، جان بوجھ کر بڑوں کی بے ادبی کریں گے، جان بوجھ کر چھوٹوں پر ظلم کریں گے، جان بوجھ کر سرکار کے گستاخوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا والا معاملہ برتیں گے، سرکار کے گستاخوں کے ساتھ ہنسی مذاق کریں گے، سرکار کے گستاخوں کے ساتھ میل ملاپ رکھیں گے، سرکار کے دشمنوں کے ساتھ روزانہ مل کر ان کے ساتھ ٹھٹھا مچائیں گے، ٹھٹھا کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اگر مومن کامل ہوگا، اگر وہ سرکار کی اس حدیث پر عمل رکھے گا، یقین رکھے گا، تو یقین جانے وہ مر جائے گا، لیکن کبھی بھی اس حدیث پر نگاہوں میں ہونے کے باوجود بھی کبھی وہ اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ میں جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دوں، جھوٹ بولوں، زنا کروں، شراب پیوں، ماں باپ کو تکلیف دوں، لوگوں کے حق ماروں، گستاخوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا والا معاملہ، اٹھنے بیٹھنے والا معاملہ کروں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھوں، ان کے ساتھ دعوتوں میں شرکت کروں، یہ کبھی بھی جو ہے سرکار کو امتی اس بات کو پسند نہیں کرے گا۔ تو آپ بھی اس حدیث کو اپنی نگاہوں میں رکھیں، روزانہ رکھیں، روزانہ اس حدیث پاک کا تصور اپنی نگاہوں میں لائیں کہ ہمارے آقا زندہ ہیں اور ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں، اور روزانہ فرشتے ہمارے عمل سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر یہ تصور آپ کا ہوگا تو آپ بہت سے گناہوں سے بچ جائیں گے، بہت سی بے حیائیوں سے رک جائیں گے، بہت سے بری باتوں سے رک جائیں گے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ روزانہ اپنا وقت اللہ کی عبادت اور ریاضت میں صرف کریں۔ چلتے چلتے میں نے ایک بات عرض کر دی، اور ایک بات، نماز پڑھیں لیکن سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے۔ آج لوگوں کے اندر دین کے معاملے میں اتنی سستی اور کاہلی پائی جاتی ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ نماز پڑھانے والا کون ہے، نماز کی دعوت دینے والا کون ہے، بس دیکھتے ہیں پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یاد رکھیں، میں نے کل بھی کہا تھا کہ سرکار کے زمانے میں دو طرح کی فکریں اور دو طرح کے نظریات تھے، ایک صحابہ کا، ایک منافقوں کا۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے وہی نظریات ہیں
جو دور رسالت کے صحابہ کے تھے، اور وہابیہ، دیابنا اور گمراہ فرقوں کے وہی نظریات ہیں جو منافقوں کے تھے، جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، لیکن پھر بھی سرکار نے انہیں مسجدوں سے باہر نکلوا دیا، سرکار نے ان کا بائیکاٹ فرما دیا۔ اس لیے ہم اور آپ ایسے نظریے اور فکر والوں کا یہاں پر بھی بائیکاٹ کریں اور ان کے پیچھے ہرگز نماز پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر انجانے میں پڑھ لی ہو تب بھی ان نمازوں کا اعادہ کر لیں، دوہرا لیں۔ یاد رکھیں ہم نماز اس کے پیچھے پڑھیں گے۔ اچھا، بات نماز کی چل رہی ہے تو ہم چلتے چلتے اپنا اور وہابیہ اور دیابنا کا جو اختلاف ہے، نظریہ ہے، فکر ہے، میں نماز کی صورت ہی میں جو ہے پیش کر کے انشاءاللہ میں اپنی گفتگو ختم کروں۔ نماز، ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر نماز میں سرکار کا خیال آئے تو نماز میں کوئی خرابی یا کوئی فساد نہیں آتا، بلکہ ایسی نماز تو اللہ کی بارگاہ میں اور قبول ہو جاتی ہے۔ جبکہ دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ معاذ اللہ، ان کے مولوی، ان کے امام، ان کے پیشوا اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے کہ اگر نماز میں سرکار کا خیال آ جائے تو نماز میں خیال میں ڈوبنا یہ جانوروں کے خیال میں ڈوبنے سے کہیں زیادہ بدتر ہے۔ معاذ اللہ، ایسی عقیدے سے 1000 بار ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نماز ہی نہیں جس میں مصطفیٰ کریم کا تصور نہ ہو، وہ نماز ہی نہیں جس میں سرور کونین کا خیال نہ آئے۔ سبحان اللہ، صحابہ کو ہم دیکھیں تو صحابہ کی ہمیں نمازوں کا حال یہ ملتا ہے کہ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ذرا یہ تو بتائیں کہ سرکار ظہر اور عصر میں قرات فرمایا کرتے تھے؟ سبحان اللہ، اب ذرا دیکھیں، صحابی سے کسی نے پوچھا کہ اے خباب ذرا یہ تو بتائیں کہ سرکار ظہر اور عصر کی نماز میں قرات فرمایا کرتے تھے؟ چونکہ ظہر اور عصر میں نماز قرات آہستہ ہوتی ہے، تو پوچھا کہ قرات ہوتی ہے یا بس خاموش ٹھہرنا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ قراءت کی جائے گی لیکن آہستہ۔ کہا تمہیں کیسے معلوم کہ قراءت ہوگی؟ تو سبحان اللہ، صحابی رسول کے عقیدے پہ قربان جائیں، ان کے نظریے پہ قربان جائیں، ان کی اداؤں پہ قربان جائیں، اور ایک بار نہیں، 1000 بار نہیں، کروڑوں بار قربان جائیں، صرف ہر نہیں بلکہ ہمارے سارے ماں باپ، ہمارے آبا و اجداد، ہماری اولادیں سب قربان ہو جائیں۔ سبحان اللہ، انہوں نے ایسا پیارا عقیدہ دیا کہ حضرت خباب ابن الارت عرض فرماتے ہیں کہ سنو کہ سرکار کو ہم نے نمازوں میں قراءت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہا کیسے دیکھا ہے؟ تو کہا باضطراب لحیتہ، کہا ہم نمازوں میں کھڑے ہوتے، ہم اللہ کے حضور عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، اس کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے کھڑے ہوتے، لیکن ہماری نگاہیں رخ مصطفیٰ پہ لگی ہوئی ہوتی، سرکار کی داڑھی کو ہلتے ہوئے ہم دیکھتے تو ہم سمجھ جاتے کہ سرکار نماز میں قراءت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر نماز میں اچھا پھر سرکار کے چہرے کو دیکھے اور سرکار کا خیال نہ، ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ بدبخت ہوں گے، وہابی ہوں گے، دیابنا ہوں گے، غلیظ فکر اور نظریے کے منافقین ہوں گے جو سرکار کے چہرے کو دیکھیں اور پھر سرکار کی تعظیم اور ادب کا انہیں خیال نہ آئے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ، ہماری وہ نمازیں رب کی بارگاہ میں مقبول ہیں جس میں آپ کا خیال، جس میں آپ کا تصور شامل ہو جائے۔ بس ایسی نماز پڑھیں جس میں مصطفیٰ کریم کا تصور بھی ہو، رب کی رضا کو پانے کا خیال بھی ہو۔ انشاءاللہ ایسی نمازیں پڑھیں گے تو یقیناً ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں ہمارے رب کی بارگاہ میں ضرور مقبول و مستجاب بھی ہوں گی۔ لہٰذا ایسے فکر والوں کے پیچھے نماز پڑھیں۔ وہ سنی صحیح العقیدہ امام ہیں جو ایسا نظریہ رکھتے ہیں، اور جو ایسے نظریے نہ رکھیں وہ دیوبندی، وہابی، نیچری، غیر مقلد، ان کے پیچھے آپ کبھی بھی نماز نہ پڑھیں۔ ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر ہے نماز نہ پڑھنا۔ اس لیے آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، نمازیں صحیح طور پر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر، آپ کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جن احباب کے سوال ہوں بالکل آپ احباب جلدی سے جو ہے ٹائپ کریں، انشاءاللہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، انشاءاللہ آپ کے جو سوالات کے جوابات ہوں گے انشاءاللہ وہ حتی الامکان دینے کی کوشش کی جائے گی۔ چلتے چلتے بس جب تک آپ سوال کوئی ٹائپ کریں میں ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ نماز میں لفظی اللہ اکبر کہنا یہ بالکل شرط ہے اور فرض بھی ہے۔ میں نے بہت سے نوجوانوں کو دیکھا ہے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، بالکل آ کر فٹ سے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ میں جو ہے رکعت باندھ لیا، یعنی اللہ اکبر کہتے یا نہیں کہتے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ اللہ اکبر نہیں کہتے۔ اس لیے جب آپ نماز شروع کریں تو آپ
اللہ اکبر کہیں، یہ اس سے آپ کی نماز درست ہوگی، اس سے آپ کی نماز شروع ہوگی. اور اگر اس طرح اگر نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں تو ایسی صورت میں آپ کی نماز شروع نہیں ہوگی. اس کے بعد اگر آپ لاکھ سجدے کریں، لاکھ رکوع کریں، لاکھ جو ہے آپ تسبیحات کا ورد کریں، آپ کی نماز جب شروع ہی نہیں ہوئی تو پھر ایسی صورت میں آپ کی نماز درست نہیں ہوگی. ماشاءاللہ ہمارے غالباً حافظ فہیم صاحب نے پوچھا ہے کہ ہاتھ پر زخم پہلے سے لگا ہوا ہو اور اس زخم سے پیپ نکل رہا ہو تو روزہ رہے گا یا ٹوٹے گا؟ دیکھیں اگر ایسی صورت میں اگر جو ہے پیپ وغیرہ خون نکلتا ہے تو اس سے روزے پر جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے آپ کا جو ہے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ مفسدات صوم میں اس کا شمار نہیں ہوتا، آپ کا روزہ بلا کراہت درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حضرت آج کل کچھ لوگ اعلیٰ حضرت سے فقہی مسئلوں میں اختلاف کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں. یاد رکھیں میں نے اپنی ایک پوسٹ میں یہ لکھا تھا کہ اعلیٰ حضرت سے فقہی اختلاف وہ لوگ بھی کرنے کی بات کرتے ہیں، علمی اختلاف کرنے کی وہ لوگ بھی بات کرتے ہیں جو اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کا پہلا خطبہ بھی جو ہے عربی خطبہ بھی صحیح پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یقیناً دین کا دائرہ، شریعت کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اس میں علمی اختلاف نہیں، اختلاف اس کو نہیں کہا جائے گا، بلکہ مسائل کی توضیح کہیں گے اس کو. اختلاف آپ نہیں کر سکتے، مسائل کی توضیح آپ کر سکتے ہیں، مسائل کی وضاحت کر سکتے ہیں آپ، لیکن اختلاف بڑے بڑے آئے چلے گئے، وہ اختلاف نہ کر سکے تو آج کل کے نام نہاد محققین میرے امام اہل سنت سے کیا اختلاف کریں گے؟ بلکہ ان کے بارے میں تو جو ہے لوگوں نے کہا ہے، عاشقوں نے کہا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. اختلاف نہیں، ہاں مسئلے کی توضیح کر سکتے ہیں، مسائل میں جو ہے تھوڑا بہت جو ہے وضاحت کر سکتے ہیں، لیکن علم اختلاف نہیں. اچھا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بعد کبھی حضور حجت الاسلام نے اعلیٰ حضرت سے اختلاف کیا ہو؟ حضور صدر الشریعہ نے اختلاف کیا ہو؟ حضور صدر الافاضل نے اختلاف کیا ہو؟ حضور مفتی اعظم ہند نے اختلاف کیا ہو؟ حضور حافظ ملت نے اختلاف کیا ہو؟ حضور مجاہد ملت نے اختلاف کیا ہو؟ حضور مفتی اعظم عالم نے اختلاف کیا ہو؟ حضور تاج الشریعہ نے اختلاف کیا ہو؟ حضور محدث کبیر نے اختلاف کیا ہو؟ جب ایسے بڑے بڑے علم کے چٹان، علم کے پہاڑ جب اختلاف نہیں کریں تو پھر آج کل کے نام نہاد محققین کی تحقیق اور ان کے اختلاف کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ کوئی نہیں. یقیناً ہاں دائرہ ہے، لیکن آج لوگوں میں وہ کمال، وہ علمی صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ جو میرے امام سے اختلاف کر سکیں. ان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ امام کے تصریحات کو، ان کے مسلک کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں. انشاءاللہ اس میں ان کی بھی اور ساری امت کی بھی بھلائی ہے. حضرت کیا ایک عورتوں کی امامت کر سکتی ہے؟ کیا فرض اور تراویح کی نماز کی وضاحت فرما دیں. دیکھیے اس میں کافی اختلاف ہے، علماء نے اس کو جو ہے بعض نے اجازت بھی دی ہے، لیکن مفتہ بھی اور صحیح قول یہ ہے کہ مکروہ تحریمی ہے. ایسی صورت میں عورتیں اپنے اپنے گھروں میں تنہا نماز ادا کریں. ایسی صورت میں کوئی جو ہے جماعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ضرور مالا مال ہوں گی، انشاءاللہ وہ ضرور جو ہے اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں پائیں گی. حضرت میرے امی کی ایسیڈیٹی کی پرابلم ہے جس سے سینے میں بہت درد ہوتا ہے، درد برداشت کے باہر ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی حلق میں سانس رک جاتی ہے، تو اب روزہ توڑنا کیسا؟ اگر روزہ توڑے تو کفارہ ہوگا یا فدیہ دینا؟ نہیں، دیکھیے اگر جو ہے واقعتاً ایسا مسئلہ ہو گیا کہ حد سے زیادہ تکلیف ہو گئی، سانس اٹک گئی، تو ایسی صورت میں آپ روزہ کھول دیں، افطار کر لیں، توڑ دیں، پھر بعد میں بس روزے کی قضا کر لیں، کافی ہے. اس میں کفارہ وغیرہ دینے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. یہ عذر کی صورت ہے، عذر شرعی ہے، تو ایسی صورت میں روزہ توڑنے کی بالکل شریعت اجازت دیتی ہے. سحری میں انڈا کھانا بالکل جائز ہے. یہ عوام میں جو خیال پایا جاتا ہے کہ انڈا نہیں کھانا چاہیے، یقیناً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس یہ عوامی خیال ہے. بالکل کھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہر حلال چیز جو آپ عام دنوں میں کھاتے ہیں وہ ان دنوں میں بھی کھانا بالکل جائز اور درست ہے، اس میں کوئی ممانعت یا قباحت کی بات نہیں ہے. حضرت اگر کسی کی زمین پڑی ہوئی ہے لیکن وہ شخص روز کھاتا اور کماتا ہے تو اس زمین پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ اگر زمین اس نیت سے رکھی ہوئی ہے کہ میں اس کو بیچ کر کے آگے کچھ کاروبار کروں گا یا کچھ اور اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، یعنی اگر تجارت کی نیت سے، بیچنے کی نیت سے اس نے زمین لے کے رکھی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہے. لیکن اگر بیچنے کی نیت نہیں ہے، بس لے کر کے چھوڑ دیا ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جبکہ وہ صاحب نصاب نہ ہو تو. ورنہ پھر جو ہے جو صاحب نصاب ہوگا تو وہ اس اعتبار سے اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا، ورنہ نہیں.
حضرت روزے میں مسواک کر سکتے ہیں کیا؟ اس طرح کے مسواک کا ٹیسٹ نہ معلوم ہو؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، مسواک کرنا روزے کی حالت میں بالکل کر سکتے ہیں، سنت ہے، اس میں کوئی قباحت یا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بالکل کر سکتے ہیں۔ حضرت تراویح کی رکعت میں صرف 2 سورے سے پڑھا کریں خود گھر پر، وہ 2 سورے اس کو اچھے سے یاد ہیں، 20 رکعت یا نماز ہو جائے گی، ایسا پڑھنا مناسب ہے؟ جی بالکل، اگر آپ کو صرف 2 صورتیں یاد ہیں اور بس یا اچھے سے بس تجوید 2 ہی صورتوں کی آتی ہے تو بس آپ انہی کا اعادہ کرتے رہیں، انہی کو ریپیٹ کرتے رہیں، آپ انہی کے ذریعے سے 2 رکعت کر کے 20 نمازیں ادا کریں، لیکن آپ کوشش کریں کہ 4 صورتیں کم از کم یاد کر لیں، اس لیے کہ ہمارا آپ روزانہ سنتیں بھی ادا کرتے ہیں، جہاں سنتیں ادا کریں گے تو وہاں پہ 4 رکعت والی سنتوں میں آپ کو 4 صورتیں پڑھنی پڑے گی، اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے کم از کم 4 صورتیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں یا کم از کم اپنے امام کے پاس جا کر کے چھوٹی چھوٹی 3 آیتوں والے جو ٹکڑے جو ہے تھوڑے سے یاد کر لیں، انشاءاللہ اس کے لیے آپ کو ساری زندگی نمازوں کی ادائیگی میں آسانی ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ جی اور کسی کا کوئی مسئلہ؟ ماشاءاللہ، ہمارے تمام احباب کو رب ذوالجلال دین و دنیا کی سعادت عطا فرمائیں اور مسائل شرعیہ سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وضو میں پانی ناک کی ہڈی کو چھونا فرض ہے یا واجب؟ دیکھیے یہ فرض ہے، یعنی ناک کی نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا یہ فرض ہے، اگر نہیں پہنچے گا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، تو اس لیے جب آپ نماز کریں تو کھینچنے نہیں بلکہ آپ خالی جیسا ناک نتنی میں آپ پانی چڑھائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے آپ کا پانی ناک کی نرم ہڈی تک پہنچ جائے گا، تو پہنچانا یہ فرض ہے۔ جی بس میں وہی سوچ رہا تھا کہ آج حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، چلتے چلتے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کے 2-3 اشعار کے ذریعے سے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے اپنے لیے اور سارے لوگوں کے لیے دعا کر سکوں۔ الحمدللہ آپ نے عرض کر دیا، بڑی اچھی بات ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نقیہ تقیہ فقیہہ عالمہ عاملہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آج یوم وصال ہے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے تقریباً 6 مہینے کے بعد اس دنیا سے پردہ فرما گئی، اور سرکار کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کا سب سے زیادہ آپ کے قلب نازنین پر اثر ہوا، سب سے زیادہ تکلیف ہوئی، تو اسی وجہ سے جو ہے آپ اسی غم میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بلکہ ایک مقام پر تو آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا یہ شعر بھی ملتا ہے کہ لو صبت علی مصائب لو صبت علی الجبال مصائب کما صبت علی، کہ جیسے میرے ابا جان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کی تکلیف میرے قلب نازنین پر پڑی ہے، اگر اس تکلیف کا بوجھ اگر پہاڑوں پر پڑتا تو پہاڑ اس بوجھ کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، بالکل پہاڑ فنا ہو جاتے۔ اللہ اکبر، ایسی محبت تھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی دنیا سے پردہ فرمانے کے 6 مہینے کے بعد اس دنیا سے پردہ فرما گئیں، اور 3 رمضان مبارک 11 ہجری آپ کا یوم وصال ہے۔ بس چلتے چلتے آپ کی ایک بڑی انوکھی بات یہ کہ آپ کی شان یہ ہے کہ روایتوں میں آیا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان رب ذوالجلال اس طور پر ظاہر فرمائے گا کہ قیامت کے دن ایک منادی اعلان کرے گا، یا اہل مشر نکسوا رؤوسکم غضوا ابصارہم فإن فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمر علی الصراط۔ اے محشر والو، اے میدان محشر میں آنے والو، اپنے اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی اپنی آنکھوں کو پست کر لو، اس لیے کہ اب یہاں سے شہزادی رسول فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا کا گزر ہونے والا ہے۔ وہ اپنی 70,000 خادماؤں کے ساتھ حوران جنت کے ساتھ وہ پرصراط کا راستہ طے کرنے والی ہیں۔ یہ آپ کی شان ہے کہ قیامت کے دن بھی رب ذوالجلال آپ کے پردے کا اس طور پر اہتمام فرمائے گا کہ منادی کو حکم دے گا، وہ منادی اعلان کرے گا کہ اپنے اپنے سروں کو جھکا لو۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی شان ہے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے فاطمہ نے فرمایا، یا مجھے فاطمہ نے وصیت کی تھی کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے رات میں دفن کریں تاکہ میرے جنازے پر کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔
تو میں نے ان کی وصیت کے مطابق عمل کیا اور میں نے رات ہی میں جو ہے ان کی تدفین کر دی۔ تو اس میں دونوں کے لیے بھی سبق ہے، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے، کہ وہ بھی جو ہے ایسے پردہ اختیار کریں کہ ان پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اور ہمارے بھائی اس میں آزاد نہیں ہے کہ وہ اپنی نکاحوں کو اٹھاتے رہیں، ایک دوسرے کو تاڑتے رہیں، نہیں، جہاں پر عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا وہیں پر مردوں کو پہلے حکم دیا گیا کہ تم اپنی نگاہیں پہلے پست کر رکھو۔ تو ہم اپنی ماں اور بہنوں کی عزت و عفت کی حفاظت کریں، خود ہم اپنے آنکھوں کی جو ہے حفاظت کریں، تو انشاءاللہ اس میں ہمارے اور آپ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہوگی، اور ہمارے اور آپ کے دنیا اور آخرت کی اس میں ہماری اور بھلائی ہے۔ تو میرے امام اہل سنت آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، سبحان اللہ، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جانی احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، یہ میرے امام کا نظر عقیدت ہے۔ آئیں ہم اور آپ اپنے امام کے انہی کلام کے صدقے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ رب جلال ہم سب کو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، آپ کے شہزادوں کا صدقہ عطا فرمائیں، اور ہم سب کو آپ کے شہزادوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم سب کو نمازوں کا پابند بنائیں، ہم سب کو ماہ رمضان کی رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرمائیں، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما کر ہماری دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا کر کے اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصتی عطا فرمائے، اور تمام اہل ایمان کی جائز مرادیں پوری فرمائے، اور آج کی اس بزم محبت میں جن احباب نے بھی شرکت کی ہے، یا جو احباب کسی وجہ سے شریک نہ ہوئے ہیں، پروردگار ان کے لیے بھی دعا ہے، ان کی بھی جائز مرادیں پوری فرما کر مولا انہیں بھی دین و دنیا کی سعادتیں عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلتے چلتے عرض ہے کہ اسی گروپ میں نے اپنی آئی ڈی سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ پر ایک چھوٹا سا مختصر سا مضمون حضرت مولانا اختر حسین فیضی صاحب قبلہ کا میں نے بھیجا ہے، اپنی آئی ڈی سے میں نے اس کو شیئر کیا ہے۔ اس گروپ میں جتنے بھی احباب ہیں ان سے پرخلوص میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمامی احباب اس مضمون کو دیکھیں اور مضمون کا مطالعہ کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے پڑھائیں، اور اگر کسی کو اردو نہیں آتی ہو تو جس سے آتی ہو پڑھیں۔ یقیناً آج ہم دنیا والوں کی بایوگرافی پڑھتے ہیں، دنیا والوں کی تاریخ پڑھتے ہیں، تو ہمیں اپنے رسول، اپنے نبی، ان کے شہزادوں، ان کی شہزادیوں کی بھی سیرت اور بایوگرافی پڑھنے کی ضرورت ہے، تو آپ اس کو پڑھیں، اور اگر کسی کو وہ نہ ملے تو محمد اکبر خان ضیائی والی آئی ڈی سے آپ تمامی احباب وہ مضمون جو ہے دیکھ کر کے اس کو جو ہے آپ پڑھتے رہیں، اور پھر جو ہے پڑھ کر کے قرآن کی کچھ آیات، بالخصوص کم از کم 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول و آخر درود شریف پڑھ کر کے اپنے لیے، اپنے تمام گھر والوں کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیں، چلتے چلتے میں آپ کو آج ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ بزرگان دین نے ہمارے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہو، اور اس کی کوئی دلی آرزو، دلی خواہش اس کی پوری نہیں ہوتی، اس کا کوئی کام نہیں بنتا، تو وہ یہ کام کرے کہ خلوص و للہیت کے ساتھ 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرے، پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے۔ دعا اس طور پر کرے کہ جب دعا کرنے لگے تو دعا میں اللہ کی بارگاہ میں رسول کا وسیلہ پیش کریں، اور سرکار کی بارگاہ میں آپ کی شہزادی حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وسیلہ پیش کر کے سرکار کی بارگاہ میں دعا کریں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ رب ذوالجلال ان کے وسیلے سے اس کی جائز آرزویں بھی پوری فرمائے گا، اور اس کے جائز خواہشات میں اسے کامیابی اور کامرانی بھی عطا فرمائے گا۔ تو جب آپ دعا کریں تو سرکار کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، سرکار کی بارگاہ میں آپ کی شہزادی کا وسیلہ پیش کریں، انشاءاللہ امید قوی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ماشاءاللہ کافی وقت ہو چکا ہے، بیچ سے کچھ احباب نے 1-2 سوال بھیجے ہیں، بس ان کے 1-2 سوال کا جواب دے لوں۔ حضرت میں کل یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کوئی شخص پوری داڑھی نہ رکھ کر صرف خط رکھتا ہے اور پوری داڑھی رکھنے پر کچھ مجبوری بتاتا ہے، تو یہ کیسا ہے؟ جی دیکھیے، دین میں جو ہے مجبوری یہ کوئی عذر نہیں ہے، تو زبردستی دنیاوی فیشن کے لیے اس طرح کے لوگ جو کرتے ہیں یہ بالکل جو ہے درست نہیں ہے۔
ہرگز جو ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اگر آپ کی کوئی عذر ہو، آپ کا کوئی عذر ہو، تو آپ جا کر کے علماء سے پہلے مرتبہ مشورہ کریں. آپ اپنی طرف سے اسے عذر نہ بتائیں، علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھیں، وہ دیکھ کر کے پھر آپ کو مسئلہ بتائیں گے. حضرت زید کہتا ہے وہ سنی ہے، لیکن جب میلاد شریف مناتے کیا پوچھے تو نہیں کہتا ہے، فاتحہ کو نہیں کہتا ہے اور درگاہ کو بھی نہیں مانتا. اب ایسے شخص کے سنی مانے یا نہیں، اس سے دوستی رکھے نہ کیسا ہے. دیکھیے یہ تو دیوبندیوں کی علامت ہے، اور ان کا یہ مکر ہے یا ان کی فریب بازی ہے یا ان کا دھوکہ ہے. یہ دنیا کے سب سے بڑے دھوکے باز ہیں. یہ اپنے آپ کو سنی کہہ کر کے سنی صحیح العقیدہ نوجوانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اس لیے آپ ایسے لوگوں سے اجتناب کریں. اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کو لائیں اپنے علماء کے پاس، وہ اس کے عقیدے کے بارے میں پوچھیں گے، اس کے نظریات کے بارے میں پوچھیں گے، تو پھر اس کا دھوکہ، اس کا جھوٹ، اس کا مکر، اس کا فریب انشاءاللہ پھر جو ہے ظاہر ہو جائے گا. ایسے لوگوں سے بچیں، یقیناً اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے، سب کے لیے بھلائی ہے. روزے کی حالت میں بار بار تھوک آنا کیسا ہے؟ اگر غلطی سے حلق میں چلا گیا تو روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے غلطی سے تھوک نہیں جائے گا اندر، بلکہ تھوک آئے گا تو منہ میں ہی جائے گا، بلکہ بار بار تھوکنا یہ مکروہ ہے. اگر تھوک آتا ہے اندر جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. زبردستی آپ اپنے اوپر سختی نہ کریں. جو تھوک آتا ہے اس کو بس منہ میں جمع نہ کریں. منہ میں جمع کرنا بھی ممنوع ہے اور بار بار تھوکنا بھی ممنوع ہے، منع ہے، مکروہ ہے. اگر تھوک آتا ہے آپ اس کو نگل لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. 1 منہ دھونا، 2 ہاتھ دھونا، 3 مسح کرنا اور 4 ناک میں پانی ڈالنا بھی فرض ہے کیا؟ دیکھیے جو چہرہ دھونا ہے تو چہرے ہی میں ایک کان سے دوسرے کان کی لو تک، اوپر سے لے کے نیچے تک، یہ ہونٹوں کا وہ حصہ جو کھلا رہتا ہے اور ناک کے نچلے والا حصہ، یہ سب جو ہے منہ ہی میں شامل ہے. یعنی منہ میں ہم جہاں پہ آسانی کے ساتھ پانی پہنچا سکتے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے منہ میں شامل ہیں. تو اس لیے جو ہے ناک بھی جو یہ منہ ہی میں شامل ہوگی تو اس کو جو ہے آپ جو ہے فرض ہی میں جو ہے شمار کریں. ماشاءاللہ بہت سے احباب نے دعائیں دی ہیں. اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.